أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. چلے درس پہنچا تھا مشق نمبر 4. ٹھیک، دیے ہوئے الفاظ اور آیتوں کے ترجمے کو مد نظر رکھتے ہوئے خالی جگہوں کو پر کیجیے. ٹھیک، اوپر الفاظ دیے گئے ہیں. ٹھیک، اور اس کے بعد آیت دی گئی ہے. آیت میں خالی جگہ رکھی گئی ہے اور پھر نیچے ترجمہ دیا گیا ہے. نیچے ترجمے کو بغور پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ اوپر جو آیت ہے اس آیت میں اس سے اوپر جو الفاظ دیے گئے ہیں خالی جگہ کس الفاظ کی ہے، کون سا الفاظ خالی جگہ رکھیں گے تو نیچے دیے گئے ترجمے کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، دیکھیں یہ الفاظ دیے گئے ہیں. یدخلہ قل من حرم ينفع الصادقین ازواج مطہرہ واجرا عظیما. اب یہاں سے دیا ہوا ہے، آیت دی ہے، پھر نیچے ترجمہ دیکھیے گا. وَلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ٹھیک، اب ترجمہ دیکھیے تو ترجمہ سے اندازہ ہوگا کہ خالی جگہ پر اوپر کے الفاظ میں سے کون سا لفظ رکھنا ہے. اور ان سب کے لیے ہیں اس میں پاکیزہ بیویاں، کیا ہے؟ ازواج مطہرہ کرے گا. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. ٹھیک، دوسرے قال اللہ هَذَا يَوْمُ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي. خدا نے کہا یہ ہے وہ دن کہ سچائی فائدہ پہنچائے گی سچے لوگوں کو. ينفع الصادقین قال اللہ ھذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. ٹھیک، 3 خالی جگہ اس کے بعد ہے زینت اللہ التی اخرج لعبادہ. تم کہہ دو قل کس نے حرام کیا، من حرم خدا کی اس زینت کو جسے خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا. تو کیا آئے گا اوپر کے میں سے؟ قل من حرم. ٹھیک، چوتھی آیت وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ. اس کے بعد خالی جگہ ہے. ترجمہ خدا نے وعدہ کیا ہے ان سے جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام انجام دیے، ان لوگوں میں سے مغفرت اور عظیم اجر کا. فلہم مغفرت واجر عظیم. کیا آئے گا یہاں پر؟ واجرا عظیما. ٹھیک ہے، واجرا عظیما ہے. 5ویں ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا. خالی جگہ جنات تجری من تحتها الانہار. ترجمہ اور جو اللہ پر ایمان لے آئے اور اچھے کام انجام دیے اس کو داخل کرے گا. یہ اس کا لفظ نہیں ہے اوپر، اس کو داخل کرے گا ان باغات میں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. یدخل ہو کرے گا پہلا والا جو. ٹھیک، مشق نمبر 5. اب سبق کے شروع میں دی گئی قرآنی آیات اور عبارتوں کا ترجمہ کرنا. اب پلٹیے جائیے درس کی ابتدا میں جن آیتوں کو ابتدا میں صرف دقت اور غور کے ساتھ پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، اب انہی آیتوں کا ترجمہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ اب پلٹیے اور ابتدائی درس میں جو آیتیں ہیں ان کا ترجمہ کیجیے. یہ آ گئی آپ کی آیتیں. ٹھیک، چلیں پہلی آیت
پڑھو بھائی راغب. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. اور تم بشارت دے دو جو ایمان لوگوں کو، الذین ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے اور عمل صالح نیک کام انجام دیے. بے شک ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحتها الانہار، اور ان کے نیچے سے اور کہاں پہ نہیں تجری ان لہم جنات، بے شک ان کے لیے باغات ہیں تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. اس کے نیچے دوسرا کو ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اور ان سب کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہیں اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے. حسن. بلہم اور ان لوگوں کے لیے فیہا اس میں یعنی باغات میں جنت میں ازواج مطہرہ پاکیزہ بیویاں ہیں، یا ان سب کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی. وہم فیہا خالدون، اور وہ لوگ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ رہنے والے ہیں. ادھر تیسری ربکم، اپنے رب کی، ربکم یعنی اپنے رب کی مغفرت کی طرف تم سب دوڑو. ارضھا یعنی چوڑائی، بجنتی اور جنت اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے. وعدت للمتقین، جو صاحبان تقوی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ، اور تم سب دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی طرح ہے، کے برابر ہے. اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے. قال اللہ ھذا یوم، اللہ نے فرمایا یہ وہ دن ہے، ینفع الصادقین صدقہم، کہ جس دن سچے لوگوں کو فائدہ پہنچائے گی ان کی سچائی. لہم جنات تجری، ان کے لیے باغات ہوں گے تجری من تحت الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی. قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. قل کہہ دیجئے، من حرم کس نے حرام کیا، زینت اللہ التی اللہ کی اس زینت کو، اللہ کی اس زیبائی کو، اخرج لعبادہ جس زینت کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا. اخرجہ یہاں بنایا ہے نا، خارج کیا نہیں، نکالا نہیں، کیا ہے؟ قل کہہ دیجئے، من کس نے حرما حرام کیا، زینت اللہ اللہ کی اس زینت کو، التی جو اخرج لعبادہ جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنایا، والطیبات من الرزق اور رزق میں سے جو پاکیزہ ہے.
قل ہی للذین آمنوا، کہہ دیجئے کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لے آئے فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، خالصتاً یوم القیامہ، اخلاص کے ساتھ قیامت کے دن. قل کہہ دیجئے ہی یہ للذین ان لوگوں کے لیے ہے آمنوا فی الحیات الدنیا خالصتاً یوم القیامہ، کہ جو دنیا میں اخلاص کے ساتھ قیامت کے دن پر ایمان لے آئے. وعد اللہ المومنین والمومنات، اللہ نے ایمان لانے والے مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں سے وعدہ کیا. کس چیز کا؟ جنات تجری، باغات کا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ومساکن طیبہ کیا ہے؟ پاکیزہ رہنے کی جگہیں، فی جنات باغات میں ہوں، ہمیشہ باقی رہنے والے باغات. ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا اور اللہ کی پسند سب سے بڑی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت عظیم کامیابی ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیے، داخل کرے گا کہاں؟ جنات تجری من تحت الانہار، باغات میں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. ولباسہم فیہا حریر، اور ان کے پوشاک اس میں ریشمی ہوں گے، ریشم کے ہوں گے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سابقوا کا معنی کیا تھا؟ سابقوا کا آگے بڑھو، سارعوا تھا دوڑو جس کے معنی تھا. سابقوا آگے بڑھو، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی جانب، و جنت، اور جنت کی جانب، ارضھا کہ جس کی چوڑائی کا ارض السماء والارض، زمین اور آسمان کی چوڑائی کی طرح ہے یا برابر ہے. اعدت آمادہ کی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، آمنوا جو ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، ورسول اور اس کے رسولوں پر. آگے دیکھیے کیا آتا ہے. ضمیر متصل یہ آ گیا نا جی. چلیں، ضمیر متصل، اس سے پہلے بھی ضمیروں کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے کہ ضمیر وہ کلمہ ہے جو اسم کا قائم مقام ہوتا ہے، جو اسم کی نیابت کرتا ہے، کلام میں تکرار اسم سے بچاتا ہے ضمیر. ٹھیک، اب یہ ضمیریں دو طریقے کی ہوتی ہیں، ضمیر متصل اور ضمیر منفصل. اس سے پہلے ضمیر منفصل کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا اور کہا تھا کہ ضمیر منفصل ایسی ضمیر ہوتی ہے جو کسی دوسرے کلمے سے ملی ہوئی نہیں ہوتی ہے نا. اور وہ 14 ضمیریں بتائی تھی، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتے، انتما، انتن، انا، نحنو. آج جو ہے ضمیر متصل کے بارے میں. ضمیر متصل اس ضمیر کو کہا جاتا ہے جو دوسرے کلمے سے ملی ہوئی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟
یہ بھی ضمیر منفصل کی طرح کبھی غائب ہوتی ہے، کبھی حاضر ہوتی ہے، کبھی متکلم. غائب ہوتی ہے تو کبھی مفرد ہوتی ہے، کبھی تثنیہ ہوتی ہے، کبھی جمع ہوتی ہے، کبھی مذکر ہوتی ہے، کبھی مؤنث. تو جس طریقے سے ضمیر منفصل کے 14 صیغے ہوتے ہیں یا 14 ضمیریں ہیں، اسی طریقے سے ضمیر متصل بھی کیا ہے، اس کے بھی 14 ضمیریں ہیں. اس کو یہاں نیچے دیا گیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجیے. دیکھیں ضمیر غائب متصل، سب سے پہلے مذکر مؤنث اور اس کا معنی دیا ہوا ہے. واحد میں واحد تثنیہ اور جمع. واحد میں 2 آئے گا، مذکر اور دوسرے مؤنث. تثنیہ میں بھی 2 مذکر اور مؤنث. جمع میں بھی واحد مذکر ہو ہے، واحد مذکر واحد مؤنث ہی. سمجھ رہے ہیں معنی اس کا کیا ہے؟ وہ یعنی وہ ایک مرد ہے، یعنی اس کے معنی بھی ہے وہ، لیکن ایک عورت، وہ ایک عورت ہے. متصل ہے نا، ہاں ہونا چاہیے. یہ دیا ہوگا اس میں، یہ دیا ہوگا. یہ جو ہے وہ تو منفصل ہے، جس سے پہلے پڑھا تھا وہ ہما ہوں ہی. اب یہاں کیا ہونا چاہیے؟ ہاں، ہاں ٹھیک ہے نا. وہ ایک مرد، وہ ایک عورت، یا اس مرد اس عورت. تثنیہ ہما، تثنیہ ہما یہ مشترک ہے وہاں پر بھی، متصل میں بھی اور منفصل میں دونوں بھی. وہاں پر بھی کیا تھا؟ ہما تھا، ہے مولانا. منفصل میں بھی ہما تھا، متصل میں بھی کیا ہے؟ ہما ہی ہے. اور مذکر مؤنث جیسے وہاں پہ مشترک تھا ویسے ہی یہاں پر بھی ہے نا. ہما وہ 2 مرد یا وہ 2 عورتیں. جمع ہم مذکر کے لیے وہ سب مرد، ہن مؤنث کے لیے وہ سب عورتیں. اب آئیے حاضر میں بھی 6 ضمیریں ہوں گی، واحد کی، تثنیہ کی، جمع کی، اور پھر ہر ایک کی مذکر اور مؤنث. واحد مذکر حاضر کا، واحد مؤنث حاضر کے، کا کے خالی جو ہے حرکت کا فرق ہے. ٹھیک. ضمیر متصل مذکر حاضر کا اور مؤنث حاضر کے، یعنی تم، تو ایک مرد یا ایک اور. تثنیہ کما، تثنیہ کما وہاں جب منفصل میں بتا رہے تھے وہاں انتما تھا. کیا تھا وہاں؟ ہے نا، انتما تھا. انتما میں مذکر اور مؤنث دونوں مشترک تھے، دونوں کے لیے کیجیے. یہاں کیا ہے؟ کما ہے، اور کما دونوں کے لیے. تثنیہ مذکر حاضر کے لیے بھی وہی ہے، تثنیہ مؤنث حاضر کے لیے بھی وہی ہے. تم 2 مرد یا تم 2 عورتیں. جمع کم کنہ، کم جمع مذکر حاضر کے لیے اور کنہ جمع مؤنث حاضر کے لیے. تم سب، یعنی کم تم سب مرد، کنہ تم سب عورتیں. اب آئیے متکلم کی جو 2 ضمیریں ہیں، واحد متکلم اور جمع متکلم. اس میں مذکر مؤنث نہیں ہے. واحد متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے، جمع متکلم میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں مشترک ہیں. لہذا یا میں ایک مرد یا میں ایک جمع متکلم نہ، ہم سب مرد یا ہم سب. تو یہ ہوگی آپ کی 12 ضمیر متصل. ہو ہا ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کے کما کن، یا اور نہ.
کہیں کہ ذیل کی قرآنی عبارتوں میں سے ضمیر متصل کو الگ کرتے ہوئے مندرجہ ذیل نقشے کو پر کیجئے۔ نیچے کچھ قرآن کی عبارتیں دی گئی ہیں، ان عبارتوں میں ضمیر متصل آئی ہے، نیچے ایک کالم بنایا گیا ہے، اس کالم میں مشخص کیا گیا ہے غائب کی، حاضر کی، متکلم کی، واحد کی، تثنیہ کی، جمع کی، ہے نا، تمام ضمیروں کو۔ اب ان عبارتوں میں کون سی ضمیر متصل کون سی ہے؟ مفرد مذکر غائب ہے، تثنیہ مذکر غائب ہے، جمع مذکر غائب ہے، واحد مؤنث حاضر ہے، جمع مؤنث حاضر ہے، کیا ہے؟ واحد متکلم ہے، جمع متکلم ہے، واحد مذکر حاضر ہے، جمع مذکر حاضر، کیا ہے؟ جو بھی ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو نیچے کالم میں درج کرنا ہے، لکھنا ہے۔ پہلے آپ کو ایک سیمپل دیا ہوا ہے، ایک نمونہ دیا ہوا ہے یہاں پر، جیسے کنہ ایک ضمیر ہے، کس کی ضمیر ہے؟ جمع کی ضمیر ہے، جمع پر نشان لگا دیا، اور جمع کے ساتھ ساتھ جنس کے اعتبار سے کس کی ہے؟ مؤنث کی ہے، مؤنث پہ نشان لگا دیا، ٹھیک۔ اب آئیے اوپر کے کلمات میں دیکھیے، یہ قید کنہ میں کنہ جو تھا اس کو ترجعون فیہ، فیہ میں کون سی ضمیر ہے؟ آ ہے، ٹھیک۔ تو اس ہاں کو لکھیں گے ضمیر کے نیچے یہاں ہاں، پھر کس کی ہے؟ واحد کی ہے، پھر کس کی ہے؟ مذکر کی ہے، تو واحد پہ نشان لگ جائے گا اور مذکر پہ لگ جائے گا۔ فرق تو نہیں دیا ہوا ہے یہاں، آپ نے دیا ہے یہاں نہیں دیا ہوا، یہاں بس صرف واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث، یہ نہیں دیا ہوا ہے حاضر متکلم، تو آپ یہاں دیا ہے تو اس پہ بھی نشان لگائیے، سمجھ رہے ہیں؟ یہاں نہیں دیا ہوا ہے ہماری کتاب میں۔ چلیں یہ ہو گیا۔ اس کے لیکن اکثرہم کیا ہے؟ ہم یہاں لکھیں گے آپ ضمیر کے نیچے، اور ہم کیا ہے؟ جمع ہے، تو جمع کے نیچے نشان لگ جائے گا۔ اس کے بعد کس کی ہے؟ مذکر کی، تو مذکر پہ کس کی ہے؟ غائب کی ہے، تو غائب پہ بھی نشان لگا دیجیے۔ اسی طرح ما خلقکم، یہ جو کم ہے، کم کس کی ہے؟ جمع کی ہے، کس کی ہے؟ مذکر کی ہے، اور کس کی ہے؟ حاضر کی ہے، ٹھیک۔ آپ نشان لگاتے جائیے لکھ کر کے، ٹھیک، سمجھ میں آ گئی؟ ہر ایک کو پڑھنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا۔ لا ریب فیہا، فیہا میں ہاں ہے، انزلنا الیکا میں دو ہے، ایک نا اور ایک کا، نا جمع متکلم ہے اور کا واحد مذکر حاضر ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ربہم میں ہم ہے، مُحَیْمِنًا عَلَیْهِ میں ہاں ہے، یعنی ہاں، وَعَلَى وَالِدَتِكَ کا ہے اس میں، وَلَهُنَّ الثُّمُنُ ہن ہے، ٹھیک، جمع مؤنث غائب۔ اذکر نعمتی یا ہے اس میں، فمن ربکما اس میں کیا ہے؟ کما ہے، استفا کے کیا ہے؟ کے غائب مؤنث حاضر ہے۔ چلیں تو اس کو کالم میں لکھنا ہے اور نشان لگا کر کے مشخص کرنا ہے۔ چلیں اب جنت اور جنت والے، جنت کے صفات، جنت کی خوبیاں اور جنتی لوگ، مومنین اور متقین کو جنت کی بشارت، صاحبان ایمان اور پرہیزگار لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں ان کی جزا بہشت ہے، جنت ہے۔ قرآن میں بہت سارے گروہ اور جماعتیں ایسی ہیں جنہیں بہشتی اور جنتی کہا گیا ہے۔ کچھ آیتوں میں صاحبان ایمان اور پرہیزگار لوگوں کو جنتی بتایا گیا، جیسا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ تم خوشخبری دے دو ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، ایک وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے
ہاں نیک کام انجام دیے. یہ کون لوگ ہیں؟ ایمان لانے والے اور نیک کام انجام دینے والے. ان لہم جنات، ان کے لیے جنت ہے. یعنی صاحبان ایمان اور عمل صالح انجام دینے والے. یہ حقیقت میں یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تبھی پرہیزگاری آتی ہے. ایمان اور عمل صالح یہ انسان بتقوی بناتے ہیں. متقی کہا ہے، آپ امت بھی کہیے صاحب ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو جنتی کہا گیا ہے اس آیہ کریمہ میں. اس کے بعد کیا عورت کے لیے آتا ہے، صالحات آتا ہے عورت کے لیے کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، ہاں تو اس میں کیا ہے؟ ابھی عمل کرنے والے وہ تو کیا نام ہے اس کے لیے وعملوا اعمال الصالحات، یہ صفت ہے عمل کی. سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ صفت ہے عمل کی. نہیں یہ مؤنث ہے لیکن اعمال کی صفت آپ لائیں گے تو کیا لائیں گے؟ جمع مذکر یا یہ کہا جائے کہ جمع مکسر کے لیے جب صفت لائی جاتی ہے تو کیا لائی جاتی ہے؟ دونوں لائی جا سکتی ہے. واحد مؤنث کی صورت میں بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث کی صورت میں بھی آ سکتی ہے. صالحہ بھی کہہ سکتے ہیں، اعمال صالحہ بھی کہہ سکتے ہیں، اعمال صالحات بھی کہہ سکتے ہیں. بشر الذین، خوشخبری دے دو ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وعملو اور جن لوگوں نے کیا عملو انجام دیے. کیا انجام دیے؟ الصالحات، کیا صالحات؟ وعملو اعمال الصالحات، وعملو اعمال الصالحات، جن لوگوں نے اچھے اعمال انجام دیے. سمجھ رہے ہیں؟ یہاں پر گویا موصوف کیا ہے؟ مقدر ہے، اور اس موصوف کو اس لیے تقدیر میں رکھا گیا ہے کہ عملو اس کی تفسیر کر رہا ہے. ٹھیک مولانا؟ مومن مردوں اور مومن عورتوں کی جگہ بھی جنت بتائی گئی ہے. ایمان رکھنے والے مرد اور ایمان رکھنے والی خواتین کو بھی جنتی بتایا گیا ہے. فرشتے کا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے ایمان لانے والے مردوں اور ایمان لانے والی عورتوں سے وعدہ کیا ہے. کس کا؟ جنات، جنتوں کا. گویا ایمان لانے والے مرد اور عورتیں کیا ہیں؟ بہشتی ہیں، جنتی ہیں. اس لیے اللہ نے جنت کا وعدہ، وہ جنت کو متقین کے لیے تیار کیا گیا ہے. تیسرے صاحبان تقویٰ کے لیے جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، تیار. اعدت للمتقین. ٹھیک، تو یہ تین طریقے کے لوگ. سب سے پہلے ایمان اور اعمال صالحہ انجام دینے والوں کو، پھر ایمان لانے والے مردوں اور عورتوں کو، پھر صاحبان جنت والوں کی نعمتوں کا فرق. ابھی بھی انسان کے ذہن میں سوال رہتا ہے کہ جو لوگ جنت میں رہیں گے کیا سب کو جنت میں ایک ہی جیسی نعمت ملے گی یا نعمتوں میں فرق ہوگا؟ یقینی طور پر صاحبان ایمان اور عمل صالح انجام دینے والے یا تقویٰ اختیار کرنے والے سب ایک جیسے نہیں ہوتے. ایمان کے درجات ہیں، اعمال صالحہ کتنا دے نہیں کس مقدار میں کن حالات میں. تقویٰ اور پرہیزگاری کے بھی درجات ہیں. اب آپ
کا ایمان 10ویں درجے کا، کسی کا ایمان 5ویں درجے کا، تو کیا جنت میں دونوں کو ایک ہی مقام پہ ایک ہی جگہ پہ رکھا جائے گا، دونوں کو ایک ہی جیسی نعمت دی جائے گی؟ یعنی جس طرح دنیا میں ایمان والوں کے درجے مختلف ہیں، کوئی 8ویں پہ، کوئی 5ویں پہ، کوئی 4تھے پہ، آخرت میں جو انہیں انعامات دیے جائیں گے، جو جزائیں دی جائیں گی، وہ بھی فرق کریں گی۔ دنیاوی ایمان کے درجے کے اعتبار سے وہاں پر ان کے لیے نعمتیں مختلف صورتوں میں انتخاب کی جائیں گی، انہیں دی جائیں گی جزا کے طور پر۔ کچھ نعمتیں مثلاً باغات اور پاکیزہ ازواج، ایسی نعمتیں جو تمام جنت والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کچھ نعمتیں عام ہوگی جو تمام جنتیوں کو، تمام بہشتیوں کو ملے گی بلا استثناء، جیسے باغات اور ازواج مطہرہ۔ اتنا کافی ہے، اب کیا چاہیے؟ کیا کرنا ہے؟ کرے گی آخرت کی جو نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے 2 نعمتیں ایسی ہیں جو تمام جنتیوں کو، تمام بہشتیوں کو ملیں گی۔ وہ کون کون ہیں؟ باغات اور پاکیزہ ازواج، جس میں جنات تجری من تحتها الانہار،